حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور حالات۔ تعارف: آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ توصیف: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر مخلوق سے روح پوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور معذر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ اور معذر 2 قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پالی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چشم باطن سے زیارت ہوئی۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نابینا بھی، اور اویس شتربانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہم ان سے شرف و نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے، پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک ورم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن داغ برس کا داغ نہیں، لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا کہ اویس کرنی۔ مقام تابعی اور اشتیاق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دور خلافت راشدہ میں حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا میں ان سے پوری طرح واقف تو نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوسی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا بھی پیغام دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو
جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر ویس کرنی نے عرض کیا، اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دعا تو کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی، لیکن آپ نے پھر عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ جواب ملا، ہم نے 1000 افراد کی بخشش کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ مقام ولایت خلافت سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش بیدار ہوئی اور فرمایا، کیا کوئی شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خریدے گا؟ یہ سن کر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مظہر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ لیکن دونوں صحابہ جواب سے معذور رہے۔ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دندان مبارک کا توڑنا۔ حضرت اویس نے کہا، اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا، جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے، اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے رخصت ہو گئے۔ مومن کے لیے ایمان کی سلامتی ضروری ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں اتحیات کے بعد یہ دعا کیا کرتا ہوں، اے اللہ تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ وصیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ استغنا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں زیادہ آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزین ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔